اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو لکھے بسم اللہ کریں صدقے جامع۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المصحف تعریفه لغة اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة ومنه الصحفي وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها اصطلاحاً تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، خیر بشک 105 المخالفت للثقات کڑی 105 جب ہو سبب تان کا راوی میں مخالفت کرنی راوی کی ثقات کی، اور یہ 7واں سبب ہے، پس نتیجہ دے گا اس کی مخالفت کرنی ثقات کی 5 انواع علوم سے، اور وہ مدرج اور مقلوب اور مزید فی متصل الاسانید اور مضطرب، اور 5ویں قسم مصحف ہے۔ 5 نمبر وین کان المخالفت بتغییر اللفظ مع بقاء السیاق، تو اس کا نام مصحف ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اب یہ ثقات کی مخالفت کی 5 قسمیں چل رہی ہیں۔ آخری قسم مصحف، تعریف اس کی لغتاً اسم مفعول ہے، تصحیف سے مشتق ہے۔ تصحیف کیا ہوتی ہے؟ صحیفہ معنی کتاب، صحیفہ پاویں 1 ورقے دا ہوئے تو پاویں کروڑ ورقے دا ہوئے، کتاب۔ تصحیف کیا ہے؟ خطا کرنی صحیفے میں، اور اسی تصحیف سے ہے بندہ صحافیو محدثین کی اصطلاح میں وہ بندہ ہے جو خطا کرتا ہے صحیفے کے پڑھنے میں انہوں غلطی لگ گئی ہے سی اور تے پڑھیا تے اگاں انہیں نقل اومی کر لیا جی میں انہیں پڑھیا تے کم غلط ہو گیا جی، پس بدلا دیے اس نے صحیفے کے بعض الفاظ اپنے پڑھنے میں خطا کے سبب سے۔ جی جی مگوں آ رہا ہے بھی ستن کو شیئن پڑھ دیا کی شیئن پڑھ دے، لکھن چکو جائے نقطے نہ ہون تے کہ کوئی نہیں نسبی حالت وچ۔ لغوی اصطلاحی تعریف مصحف کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ بدلا دینا کلمے کا حدیث میں اس کے غیر کی طرف کے روایت کیا اس کو ثقات نے، جس طرح ثقات نے روایت کیا ہے نا، اس کے غیر کی طرف اس کا کوئی کلمہ بدلا دینا، لفظاً بدلا دینا یا لفظ بدلا دینا، یا لفظ وہی ہے تو معنی اس کا اور سمجھ لینا جو ثقات نے نہیں سمجھا جی، سمجھے؟ مصحف تعریف اس کی لغتاً اسم مفعول ہے، مشتق ہے تصحیف سے، اور وہ خطا صحیفہ میں، اور اسی سے صحافی ہے، اور وہ ہے جو خطا کرتا ہے صحیفہ کے پڑھنے میں، پس بدلا دیتا ہے صحیفہ کے بعض الفاظ کو اپنی خطا کے سبب سے صحیفہ کے پڑھنے میں۔
اصطلاحاً بدلانا کلمے کو حدیث میں اس کے غیر کی طرف کہ روایت کیا اس کو ثقات نے، یہ کلمے کا بدلانا لفظاً یا معناً۔ جی صحف تعریف اس کی لغتاً اسم مفعول ہے تصحیف سے، اور وہ تصحیف خطا ہے صحیفے میں، اور اسی سے ہے صحافی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ کے پڑھنے میں بس بدلا دے صحیفہ کے بعض الفاظ کو بسبب اپنی خطا کرنے کے صحیفہ کے پڑھنے میں۔ اصطلاحاً مصحف بدلا دینا کلمے کو حدیث میں اس کے غیر کی طرف کے روایت کیا اس کو ثقات نے، بدلا دینا لفظاً یا معنی۔ اج میں مدہ یدے ہے نو پڑھنا مدید ہے کہ بڑھیا کوالٹی کو پڑھ دینا، بڑھیا کو الٹی آئی۔ بازار میں بڑھیا کوالٹی آئی، بازار میں بڑھیا کو ایک پڑھی جاندہ ہے۔ جی یہ بھی تصحیف۔ ہاں جی۔ اہمیتہ و دقتہ ہوا فن جلیل دقیق وتکمل اہمیتہ فی کشف الاخطاء التي وقع فيها بعض الرواة وانما ينهض بآباء هذه المهمة الجزاء من الحفاظ كالدارقطني۔ اہمیت اس کی اور دقت اس کی، چونکہ اس وقت کلمی کم لکھا کلمی ہوں سی کم ہاتھ نال لکھنا، سارے خوش خط بھی نہیں سن تے سارے دا خط بھی ایڈا ایکو جا نہیں سی، پھر نقطے پانے شدہ مدہ پانیاں میں رواج کوئی نہیں سی، اس وجہ تو یہ زیادہ غلطی لگ سکتی سی۔ سنیں کہ شدہ مدہ پانیاں تے نقطے پانے اے رواج کوئی نہیں سی جی۔ جڑا ہے نا مصحف عثمانی وہ موجود ہے تے ان دی نقل بھی موجود ہے، ان دے وچ شدہ مدہ نقطے کوئی نہیں۔ میں خود مدینہ شریف اتنے مسجد نبی دے وچ اتلے منزل تے وہ شیشے چ پیا ویکھے، پرانے خطوط بھی ہوندے نے چھپے، انہاں اتے بھی وہ کوئی نہیں ہوندیاں، تے اے پھر وہ جڑے کوئی سمجھدار نے وہی صحیح پڑھ سکتے ہیں، ورنہ لوکاں نوں غلطی لگ جاندی ہے۔ سمجھی؟ ہن دھیان کریں، ہن تو چھپ گئی نا ہر شے، نقطے شکتے ہر شے ویکھے نا بمب کر دیتی۔ اہمیت اس کی اور دقت اس کی، یہ فن ہے جلیل دقیق و تم کونو اہمیت ہو، اور ظاہر ہوتی ہے اہمیت اس کی اخطاء یا اخطاء غلطیوں کے کھولنے میں، وہ غلطیاں کہ واقع ہوئے ہیں ان غلطیوں میں بعض روات، جن غلطیوں میں ان غلطیوں کے کشف میں اس کی اہمیت جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے، اور محض اٹھے ہیں بے اس مہمہ کی چادر کے ساتھ، آبا بے او چادر حذاق من الحفاظ، جیسا کہ دار قطنی، انہوں نے کوشش کی بتایا، لیکن ان سارے بابیں تو اس وقت کلمی سن چیزاں، اور ایک کونی سن چھاپے خانے کلمی دسدے ہوندے سن کہ فلانی جگہ تے فلانے بندے کو غلطی ہوگی، وہ لفظ انج نہیں، وہ لفظ انج، اے جڑے ضبط نہیں پاندے نال، یہ پرانا طریقہ ہے، بنال ضبط لکھنا بھی یہ بالفتح ہے، یہ تحتانیہ ہے، فوقانیہ ہے، یہ منطوقہ ہے، غیر منطوقہ ہے، پھر دو نقطے تے مصنعات، ایک نقطہ تے مباہدہ، یہ نال ضبط لکھ دے ہوندے سن تاکہ لفظ نو کی کیتا جائے، یعنی نال پڑھتے رہندے ہون۔ جی جی بھلیو میرے یارو، اہمیت اس فن کی اور دقت اس فن کی، وہ فن جلیل ہے دقیق ہے، ظاہر ہوتی ہے اہمیت اس کی غلطیوں کے کھولنے میں، وہ غلطیاں کہ واقع ہوئے ان غلطیوں میں
بعض روات بعض اٹھے ہیں اس مہمہ کی چادر کے ساتھ حذاق حفاظ سے جیسے دار قطنی جی اہمیت اس فن کی اور دقت اس فن کی، یہ فن ہے جلیل ہے دقیق، اور ظاہر ہوتی ہے اہمیت اس کی غلطیوں کے کشف میں۔ وہ غلطیاں کے واقع ہوئے ہیں ان میں بعض اوقات، اور بعض اٹھتے ہیں اس مہمہ کے چادر کے ساتھ حذاق میں الفاظ جیسا کہ دار قطنی۔ ہونے دیا مختلف تقسیمہ نہیں ذرا جاگ کے جی تقسیمات قسم العلماء المصحف الى ثلاثه تقسیمات کل تقسیم باعتبار وإلیک هذه التقسیمات۔ تقسیمات مصحف کی تقسیم کی ہے علماء نے حدیث مصحف کی 3 تقسیموں کی طرف، ہر تقسیم ایک ایک اعتبار سے، اور تیرے سپرد ہیں یہ تقسیمات۔ ہوں 1 2 3 الف با تے جیم سمجھے ہی تو اندے وچ پھر 1 2 3 قسم آنیاں نے تقسیمات اس کی کس کی تقسیم کی ہے علماء نے مصحف کی 3 تقسیمات کی طرف، ہر تقسیم ایک اعتبار کے ساتھ تیرے سپرد ہیں یہ تقسیمات جی۔ تقسیمات مصحف کی تقسیم کیا ہے علماء نے مصحف کو 3 تقسیمات کی طرف، ہر تقسیم ایک اعتبار کے ساتھ، اور تیرے سپرد ہیں یہ تقسیمات۔ بھی ہن میں تیرے سامنے لیاؤں لگا نمبر 1 باعتباری موقعہ ینقسم المصحف باعتباری موقعہ الی قسمین وہما باعتبار تصحیف کے واقع ہونے کی جگہ کتھے وے، واقع ہونے کی جگہ کتھے وے۔ منقسم ہوتی ہے مصحف اپنے واقع ہونے کے اعتبار سے 2 قسموں کی طرف، اور وہ دونوں یہ ہیں باعتبار مصحف کے واقع ہونے کی، واقع ہونے کی جگہ منقسم ہے مصحف اپنے واقع ہونے کے اعتبار سے، اور کیسے کل تقسیم بے اعتبار 2 قسموں کی طرف، اور وہ دونوں یہ ہیں جی۔ باعتبار اپنے مصحف کے واقع ہونے کی جگہ کے منقسم ہوتی ہے مصحف باعتبار اپنے واقع ہونے کی جگہ کے 2 قسموں کی طرف، اور وہ 2 یہ تصحیف بالاسناد ومثالہ حدیث شعبہ عن العوام ابن مراجم صححہ ابن معین معین میم تے زبری معین فقال عن العوام ابن مزاحم ابن یحییٰ بن معین جے بالفتح معین نہ پڑھیا جے، او باب فعال دے اسم فعل ہو رہے۔ نمبر 1 تصحیف الاسناد کی اسناد وچ نہ ہو رہے تے بنا ہور دیتا، اے کی بے نہ ہور سی تے غلطی نال بنا ہور دیتا۔ مثال اس کی حضرت شعبہ کی حدیث، وہ حدیث کیڑی تھے ذکر نہیں، صرف جڑا مطلب وہ دسے ہے کہ راوی نے عوام بن مراجم کی نے عوام بن مراجم ابن یحییٰ بن معین کو اس میں تصحیف ہوگی، انہوں نے اس کو پڑھا ہے عوام بن مزاحم۔ کیا پڑھا ہے؟ عوام بن مزاحم ہے کون؟ مراجم مراجم سمجھے ہی، اور مقدمہ ابن الصلاح نظر آ رہی۔ تصحیف نمبر 1 تصحیف الاسناد، اور مثال اس کی حدیث ہے شعبہ کی عوام بن مراجم سے تصحیف کی ہے اس کی ابن معین نے، پس پڑھا انہوں نے، پس کہا انہوں نے، کیا کہ انہیں عن العوام ابن مزاحم این جو نہ پڑھے جی۔ قسم تصحیف الاسناد، اور مثال اس کی حدیث ہے جناب شعبہ کی عوام بن مراجم سے تصحیف کر دی ہے اس کی ابن معین نے، پس کہا انہوں نے عن العوام ابن مزاحم، تو مراجم نو مزاحم جی تصحیف فی المتن بمثال ومثالہ حدیث زید بن
ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجر فی المسجد صحفہ ابن لہیۃ فقال احتجم فی المسجد. تصحیف المتن، متن چ لفظ ہو رہے تو بناؤ نو. اس کی مثال حدیث ہے جناب زید بن ثابت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے حجرہ بنایا مسجد میں. وہ اٹاں دا تے بلاکاں دا نہیں، وہ دو پھوڑیاں کھڑیاں کیتیاں. یہ مطلب ہے کہ سرکار نے مسجد میں کیا بنایا؟ حجرہ بنایا. لفظ احتاجارہ اور تصحیف کی اس کی ابن لہیہ سے انہوں نے کہا کہ احتاجہ ما فی المسجد ہے کہ سرکار نے مسجد میں پچھنے لگوائے. دیکھو بالکل معنی بدل گیا جی کہ نہیں بدل گیا؟ اے جی تصحیف الاسناد، تصحیف المتن اور مثال اس کی حدیث ہے جناب زید بن ثابت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا مسجد میں. اور بابا دے خاصے پڑھے سن فصول اکبری جی، کون سن پڑھے ہیں؟ انہیں تو یاد ہے پڑھے سن، کوشش کی تھی سی. چلو ٹھیک ہے. تصحیف کی ہے اس کی ابن لہیہ نے. پس کہا انہوں نے احتاجہ ما فی المسجد. تب ایک پورا مضمون بدل گیا پورا. جس لئے اوتھے کم ہو سکتا ہے جتھے ایڈے ایڈے وڈے سان قسم دے بندے تے جڑے اج دے تیرے میرے رنگے شہزادے نے اتنے تو کی چند چڑے پے نے. جی جی دوسری قسم ہے ہو حدیث ہے جناب زید بن ثابت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ بنایا مسجد میں. تصحیح کا حدیث کی ابن لہیہ نے بس کہا انہوں نے کہ سرکار نے پچھنے لگوائے مسجد. اور واہ البخاری فی صحیح باب ما یجوز من الغضب والشدت لامر اللہ کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے غضب اور شدت کی اجازت ہے. جی اس اتنے حدیثاں لے آؤ گے جلے پڑھیں گے خیر ہوئے جی باب پورا جی. اور رقم الحدیث اچھا امام کبیر اے حضرت زید بن ثابت بیڑا پہ ہیں. امام کبیر شیخ المقرئین والفرضیین مفتی المدینہ اپنے زمانے جناب زید بن ثابت بن ضحاک اور جڑے پیچھے آئی سی نا وہ فاطمہ بنت قیس ضحاک دی کی لگ دی وہ اے ضحاک جی پیچھے آئے سی نا وہ اے جی بن لوزان انصاری خزرجی ابو سعید ابو خارجہ نجاری انصاری کاتب الوحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حدث حدیث بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صاحبین سے جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پڑھا ہے آپ نے سرکار کے سامنے قرآن بعض یا سارے کا سارا اور آپ کے مناقب بہت سارے ہیں. وکانا من حملۃ الحجہ. جی بھئی آپ تھے حملۃ الحجت سے جنہوں نے مطلب ہے کہ دلیل طور پہ پیش کیتا جاتا ہے. وکانا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ بناتے تھے آپ کو جب آپ حج کے لیے جاتے کدھر تو آپ خلیفہ بناتے. وکانا احد الاذکیاء عبداللہ بن عباس سے آپ کے بارے میں ہے کہ البتہ تحقیق جانتے ہیں محفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جانتے ہیں کہ ان زید بن ثابت من الراسخین فی العلم والراسخون فی العلم ہے نا تو آپ بھی ان میں سے ہیں. 45 ہجری وچ آپ دا وصال ہے گشا بجی. باعتباری منشئہ وینقسم باعتباری منشئہ الی قسمین ایضا وہما. اچھا جی باعتبار تصحیف کے پیدا ہونے کے پیچھے سی موقع واقعہ کتنے ہوئی سند وچ یا یہ تصحیف پیدا کتوں ہوندی منقسم ہوتی ہے. تصحیف اپنے پیدا ہونے کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف بھی اور وہ دونوں یہ ہیں.
چلو جی، باعتبار تصحیف کے پیدا ہونے کے، اور منقسم ہوتی ہے تصحیف اور منقسم ہوتی ہے اپنے پیدا ہونے کے اعتبار سے پیدا ہونے دو قسموں کی طرف بھی، اور وہ دونوں یہ ہیں جی۔ باعتبار تصحیف کے پیدا ہونے کے، اور منقسم ہوتی ہے تصحیف اپنے پیدا ہونے کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف بھی، اور وہ دونوں یہ ہیں جی تصحیف بصر وهو الاکثر اے یشتبه الخط على بصر القارئ اما لرضاءة الخط او عدم نقطه ومثاله من صام رمضان واتبعه ستا من شوال صححه ابو بکر سودی فقال من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال فصحح ستا الى شيء۔ نمبر ایک منشے کے اعتبار سے تصحیف و بصرن، تصحیف و بصر ویکھنے وچ غلطی لگ گئی، کی لگ گئی؟ دیکھنے بھی ہوتی اور یہ اکثر ہے تصحیف بصر جو ہے نا، یہ یعنی مشتبہ ہو گیا خط پڑھنے والے کی نظر پر، یا تو خط کے ردات کی وجہ سے بھی خط ایڈا سونا نہیں سی، جی کوکلے مارے سن، یا عدم نقطے کی وجہ سے، یا نقطے کوئی نہیں، اس وجہ سے وہ جڑا ہے نا بھی نقطے کدھر تے کدھر چلے گئے جی، آگے سمجھ۔ اور ان دی مثال حدیث تو یہ ہے کہ من صام رمضان و اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے تابع کیے رمضان کے 6 روزے کس کے؟ تو گویا کو تفصیل ہے، گویا اس نے پورے سال کے روزے کھے۔ تصحیف کر دی اس کی ابو بکر سولی نے، انہوں نے کہا من صام رمضان و اتبعہ شیئا من شوال، جی اون ستن تے شیئن، سمجھے نا جی، پس تصحیف کر دی انہوں نے ستن کی کدھر؟ شیئن کی طرف، اے غلطی لگ گئی جی جی۔ تصحیف بصر بے ویکھنے وچ غلطی لگ گئی، اور وہ اکثر ہے۔ یہ ہن جڑے پہلی واری مخطوطیاں نو پڑھدے نہیں، جنہاں کتاباں چھاپڑیاں ہوندیاں نے، کنہاں نو کنوں پڑھدے نے؟ مخطوطہ جڑے ہاتھ نال لکھے ہے، وہ کتاب ادھر رکھ کے تے منہ ادھر کر کے پڑھدے نے جی۔ انہاں نسلیوں موٹے موٹے غریباں کول شیشے نے چنگے موٹے، ان دی پہلے بنا کے نا موٹے لفظ اس نو، پھر اس تک پورا غور کردے نے، دھیان کردے نے، پھر وہ سارے نسخے کٹھے کردے نے، تاں جڑیاں کتاباں چھپدیاں نے نا مختلف، انہاں دے تھلے لکھیا ہوندا ہے کہ فلان جو نسخیاں دے پہلے نا رکھنے ہوندے نے، با جیم دال، بے بالا چھاپیا تے دال جیم والا نسخہ اوتھے لکھنا ہوندا ہے کہ یہاں یہ ہے، اور الف والے نسخے میں یہاں یہ لفظ ہے، جیم والے میں یہ لفظ ہے، وہ بھی نال سارے انہاں غریباں نوں وضاحت کرنی پیندی، بھی جڑے سن نسخے ملے نے نا، انہاں وچ ایتھے آپ ایک نسخے تو چھاپیا نا، دوجا نسخہ نال جڑا فرق ہے وہ حاشیے تے لکھیا ہے جی، یہ کرنا پیندا ہے جی، سمجھے جی، اے شاباش ہے جی۔ ہن بخاری شریف دے وچ باقی حدیثاں وچ کاٹے، بخاری شریف وچ تسی پڑھو گے بہت ساری جگہ ہوتے وہ دسن گے اے لفظ ایتھے انج تے فلانے نو انج پڑھے۔ چلو جی، تصحیف بصر کی، اور وہ اکثر ہے، یعنی مشتبہ ہو جانا خط پڑھنے والے کی نظر پر، وہ پڑھنے والا تامانا کتاب اسیاں دیسی قوم کاری بولاں تو تساں نجم القرا زینج وڑ جانا ہے جی۔ ایتھے کاری یعنی نہیں مراد، یا خط کی ردات کی وجہ سے، بے خط ردی قسم، ردی دا مطلب ہے بھی صاف ستھرا نہیں سارے بندے ایکو جے لکھیں، تسے جنہیں بیٹھے ہاتھ نہ لکھو سارے ایکو جے ہو جی بندے ہو یار، یا نقطے نہ ہونے کی وجہ سے، اور خط کے نقطے نہ ہونے کی وجہ سے، اور مثال اس کی وہ ہے، مثال اس کی من صام رمضان و اتباع ستا من شوال، تصحیف کی ہے اس کی ابو بکر سولی نے، پس کہا انہوں نے من صام رمضان و اتباعہ شیئا من شوال، پس تصحیف کر دی انہوں نے ستن کی
شے ان کی طرف او شابہ بصر، اور یہ اکثر ہے، یعنی مشتبہ ہو جائے خط پڑھنے والے کی نظر پر، یا خط کی رداعت کی وجہ سے، یا خط کی عدم یا نقطے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور مثال اس کی من صام رمضان و اتبعہ ستا من شوال، تصحیح کر دی اس کی ابو بکر سولی نے، پس کہا انہوں نے من صام رمضان و اتبعہ شیئا من شوال، پس تصحیح کر دی ستا کی شیئا کی طرح۔ ادھر ویخ ایک کون نے بابے او نظر آیا کون پڑھا؟ او ابن لہیہ پیچھے رہ گئے نے، کون؟ قاضی امام علامہ محدث دیار مصر لیث کے ساتھ عبداللہ بن لہیہ بن عقبہ حضرمی ابو عبد الرحمن حضرمی العادولی و یقال غافقی مصری بحار البحور العلوم سے ہیں، لیکن حدیث میں تھوڑے نرم ہیں۔ قال احمد بن حنبل، وہ شخص کون ہے جو ہو مثل ابن لہیہ کے مصر میں، فی کثرت حدیثی ہی و ضبطی و اتقانی، تو انہوں سے کاک ہے، اور نہیں شک کہ ابن لہیہ کان عالم الدیار المصریہ، لیکن ابن لہیہ تہاونا بالاتقان، اور روایت کرتے ہیں مناکیر یہ نہیں جڑا مانا پنجابی سمجھتے بھی کسی ہور کول کونی روایت انہیں کی تھی، انہوں آندھے نے جی پیچھے پڑھ چکے جو منکر حدیث پیچھے گزر گئی ہے۔ فن حتی ان رتبۃ الاحتجاج بھی عندہم، بعض افاظ روایت کرتے ہیں حدیث ان کی، ذکر کرتے ہیں اس کو شواہد میں اور اعتبارات میں، زہد میں، ملاحم جڑے بھی اب جڑے قیامت دی نشانیاں، نہ کہ اصول میں، اور بعض ان کے مبالغہ کرتے ان کے وہم میں، اور نہیں مناسب ان کو چھوڑنا ہے جی، صرف مناکیر سے بچا جائے تو باقی جو ہے نا وہ سارے ٹھیک ہیں جگہ جی۔ تے او جڑنا او فی المسجد اگے جنا اگلی حدیث او شوال رواہ مسلم نظر آیا۔ اچھا ان دے وچ راوی کون نے؟ محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن عباس ابو بکر سولی بغدادی، احد الادباء المتفننین فی الادب والاخبار والشعر والتواریخ، بلے حدیث بیان کرتے ہیں ابو داود سجستانی سے، وکان حاذق بتصنیف الکتب، تے ساتھی رہے ہیں بہت سارے خلفاء کے، تصنیف کی ہیں خلفاء کے اخبار، شعراء کی خبریں اور وزراء کی خبریں ہیں۔ جو نے وزیر دی تعریف کی تھی نا پھر وقت سامری دی، وکان حسن الاعتقاد مقبول القول، روایت کرتے ہیں ان سے دار قطنی، فوت ہوئے 335، تے اور رواہ الخطیب الاخر حوالہ دیتا کہ تصحیف ہو اے دوسری قسم، تصحیف منشأہ رداعت السمعی و بعد السامعی و نحو ذالک، فتشتبہ علیہ بعض الکلمات لکونہا علی وزن صرفی واحد، ومثالہ حدیث مروی عن عاصم الاحول صحفہ بعضهم فقال عن واصل الأحول۔ تصحیف السمع یعنی تصحیف منشا اس کا رداعت السمع، بے دھیان نال سنیا نے، دھیان نال، یہ تو ساڑی گل پہ کر دیں، بے توجہ نال نہیں سنیا جی، کسی اور پاسے سی توجہ جی، تے یا سامع دور تھا یا نیڑے سے تو اٹھ کے دور چلے گئے، بھی باز نہ آوے جی، یا اس کی مثل، یا پس مشتبہ ہو گیا اس پر بعض کلمات، باوجہ ہونے کلمات کے علا وزن صرفی واحد، صرفی وزن ایک جیسا ہی ہے، صرفی وزن ایک ہی ہے لیکن کلمے بدل گئے جی۔ مثال اس کی حدیث جو مروی ہے، راوی ہیں عاصم الاحول، راوی کون ہے؟ رواہ الحاکم فی المعرفہ، تصحیف کر دی اس کی بعض نے، ہن عاصم تے واصل بر وزن احول تے احدب وزن ایک ایک نے، تو انہیں اندر تصحیف کی تھی، عاصم نو واصل نال بدل دیتا، احول نو اے تصحیف ہوگی، بالکل ہی نام بدل کے رہ گیا جی ہے پچھلیاں قسمہ بچوں ہی، یہ انہیں تصحیف فی سند ہوگی نا،
کیے تصحیح سند فل اسناد والی مثال ہے نا صرف یہ کہ بھی ہور اعتبار نال ہے تصحیف سما کی تصحیح سما یعنی تصحیف منشا اس کا منشا اس کا ردات و سما یعنی دھیان نال سننا نہ جی یا سامے کا بود سامنے کا یا اس کی مثل پس مشتبہ ہو گئے اس پر بعض کلمات باوجہ ہونے کلمات کے ہونے کلمات صرفی ایک وزن پر صرفی ایک وزن اور مثال اس کی حدیث جو مروی ہے عاصم احول سے تصحیف کر دی اس کی بعض محدثین نے پس کہا ان واصل الاحدب جی تصحیف السما یعنی تصحیف ہے منشا اس کا سما کی رداعت یا دور ہونا سامنے کا یا اس کی مثل بس مشتبہ ہو گئے اس پر بعض کلمات باوجہ ہونے ان کلمات کے ایک ہی صرفی وزن پر اور مثال اس کی حدیث ہے جو مروی ہے عاصم الاحول سے تصحیف کر دی اس کی بعض نے پس کہا انہوں نے انواع سے لکھتا امام حافظ محدث البصرہ عاصم بن سلیمان ابو عبد الرحمن بصری الاحول محتسب المدائن چ بنے جی وہ جا دھیان رکھنا وکان من الحفاظ المعدودین تو فوت ہوئے جی 142 وچ اگے بے اعتباری لفظی او معناہ وینقسم بے اعتباری لفظی او معناہ الی قسمین وہما ہے تیسری قسم ہے تصحیف کی باعتبار تصحیف کے لفظ کے یا اس کے معنی کے لفظ بدلا دیتا یا معنی بدلا لوٹنا ہے نہ پیچھے ہی ادھر یہ بھی یہ سند وچ تے یا متن وچ ہونا ہے صرف جیتا وکھریاں وکھریاں منقسم ہوتی ہے تصحیف اپنے لفظ کے اعتبار سے یا اپنے دو قسموں کی طرف اور وہ دو قسمیں یہ ہیں تصحیف اللفظ تصحیف اللفظ فی اللفظ پڑھنا تصحیف فی اللفظ وهو الاکثر وذلك كالامثلۃ السابقۃ تصحیح لفظ کے اندر اور یہ اکثر ہے اور یہ جیسا کہ امثلہ سابقہ ساریاں نہیں ہیں لفظ بدل گئے یہ وہ ساریاں دی مثالاں نے شو بے لفظ بدل گیا سند وچ یا لفظ بدل گیا متن وچ وہ ساریاں دی مثالاں نے جی چلو جی باعتبار تصحیف کے لفظ کے یا اس کے معنی کے یا اس کے بعد اور منقسم ہوتی ہے تصحیح مصحف اور منقسم ہوتی ہے ہے تو مصحف ہی نا باعتبار اپنے لفظ کے اعتبار یا اپنے معنی کے دو قسموں کی طرف اور وہ دو قسمیں یہ ہیں اور وہ دو تصحیف اللفظ تصحیف اور وہ اکثر ہے اور یہ جیسے امثلہ سابقہ پامے متن چوبے تو پامے سناد چوبے شابہ جی اعتبار اس کے لفظ کے یا اس کے معنی کے اور منقسم ہوتی ہے مصحف اعتبار اپنے لفظ کے یا اپنے معنی کے دو قسموں کی طرف جی اور وہ دو تصحیف لفظ میں اور یہ اکثر ہے اور یہ مثل امثلہ سابقہ کے جی تصحیف فی المعنی اے ان یبقی الراوی مصحف اللفظ على حاله لیکن یفسره تفسیرا یدل على انه فهم معناه فهما غیر مراد ومثاله قول ابی موسیٰ العنزی نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید بذلك حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الى عنزة فتوهم انه صلى الى قبیلتهم فانما العنزة هنا الحربة تنصب بین یدی المصلی تصحیف المعنی یعنی یہ کہ باقی رکھے راوی مصحف تصحیف کرنے والا لفظ کو اپنے حال پر باقی رکھے لفظ وہی ہوئے لیکن تفسیر کرے اس لفظ کی ایسی تفسیر جو دلالت کرے اس بات پر کہ راوی نے سمجھا ہے معنی اس حدیث کا سمجھنا جو مراد نہیں ہے مراد حدیث دی اور سی تو انہیں سمجھ لیا اور سمجھے ہی انہیں دی مثال ویکھو مثال اس کی قول ابو موسیٰ عنزی کی اور ویکھو نا تھلے امام حافظ ثبت محمد بن مثنی بن عبید ابو موسیٰ عنزی بصری زمن
بھی تھوڑے اپاہج ہو گئے سن تے جامع وصنفا و کتب کاتب الکثیر کان سیکا سبت احتجا بھی سائر الائمہ. ہن انہاں نے معنی سمجھنے کی غلطی لگی کیڑی سنیں وہ ایک پہلے اگلی حدیث پڑھنا کہ آپ حدیث ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی انزا کی طرف. یہ تو حدیث ہے نا. تے انزا سے مراد نیزہ بھی اگے نیزہ سی تے نیزے وال منہ کر کے سونیا نماز پڑھی. غلطی کی لگی بے مثال اس کی قول ابو موسیٰ انزی کا. اس نے کہا جی کہ ہم ایسی قوم ہیں ہمارے لیے ایک بڑا شرف ہے کہ ہم ہیں قبیلہ انزا سے اور نماز پڑھی ہے ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی ارادہ کیا ابو موسیٰ نے اس کے ساتھ اس حدیث کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کدھر تو پس وہم کیا کہ سرکار نے نماز پڑھی ان کے قبیلے کی طرف منہ کر کے. حالانکہ محض انزا وہ نیزہ ہے جو گاڑا جاتا ہے مسلی کے. تو بندے ویکھ لو وہ کڈے وڈے نے تے غلطی لگی نا جی جی کہ نہیں لگی. تو میں ہی عرض کی تھی بھی جڑا نا معصوم صرف تے سرکار سب تو معصومہ میں سر فرست تے تھلے یہ ہاتھ ہولا رکھو نا تے پھر دین سمجھنا سوکھا ہے جی. چونکہ ہاتھ اساں تھلو چاہنے ہیں اپنے قائد کولوں قائد نو عرش تے جا بٹھانے ہیں تے پھر پچھلیاں ہستیاں نو کتنے لے کے جانا ہے. ایتھوں سارا کام خراب ہوتا ہے جی. سمجھا جی تھوڑا ایڈی وڈی غلطی لگی ہے جی کی تے اس تو پچھلیاں نو بھی غلطیاں لگ سکدیاں نے جی. اے منو مینو غلطی لگی سمجھنے جی اے بہتر جی انتی بنسبت کہ پچھلیاں دے ذمہ غلطی لا دیو جی. سارا بیڑا غرق اتوں ہے بھی میں حضرت ہوں میری کہانی نو میل نہ لگے جی. باقی پاویں ایمان دا ککھ کنڈا نہ رہ جائے میری کہانی نو میل نہیں لگنی چاہیے. سارا بیڑا غرق ہوائیاں اتوں اڈیاں نے ساریاں جی. جی چلو جی تصحیف المعنی یعنی یہ کہ باقی رکھے راوی مصحف لفظ کو اپنے حال پر لیکن تفسیر کرے لفظ کی ایسی تفسیر کہ دلالت کرے اس بات پر کہ راوی نے سمجھا ہے معنی اس لفظ کا. سمجھنا غیر مراد جڑا مراد نے مثال اس کی قول ابو موسیٰ انزی کا کہ ہم قوم ہیں ہم ایسی قوم ہیں ہمارے لیے ایک شرف ہے. وہ کیڑا ہے کہ ہم قبیلہ انزا سے ہیں نماز پڑھی ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. سمجھ گئے ہیں. ارادہ کیا ابو موسیٰ نے اس کے ساتھ اس حدیث کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی انزا کی طرف. پس وہم کیا ابو موسیٰ نے کہ سرکار نے نماز پڑھی ان کے قبیلے کی طرف منہ کر کے. حالانکہ انزا یہاں نیزہ ہے جو گاڑا جاتا ہے مصلی کے سامنے. جی یعنی یہ کہ باقی رکھے راوی مصحف لفظ کو تو اپنے ہاتھ پر لیکن تفسیر کرتے اس لفظ کی ایسی تفسیر جو دلالت کرے اس بات پر کہ راوی نے سمجھا ہے معنی اس کا جو مراد نہیں ہے. اور مثال اس کی قول ہے ابو موسیٰ انزی کا ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمارے لیے ایک شرط ہے ہم انزا قبیلہ انزا سے ہیں نماز پڑھی ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ارادہ کیا ابو موسیٰ نے اس کے ساتھ اس حدیث کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی انزا کی طرف. پس وہم کیا ابو موسیٰ نے کہ سرکار نے نماز پڑھی ان کے قبیلے کی طرف. بھی اس انزا سے مراد قبیلہ ہمارا. حالانکہ محض انزا یہاں نیزہ ہے جو گاڑا جاتا ہے مصلی کے سامنے. تقسیم الحافظ ابن حجر حاضر وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحیف تقسیما آخر فجعله قسمین وهما المصحف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط
المحرف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط. تقسیم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جی اے شعبہ سے کن کی حافظ ابن حجر اور نخبۃ الفکر میں انشاءاللہ آ جائے گی اتھی ہی ہوئے گی خذ حاضہ اور تحقیق طبیعی میں دسیا نے 3 قسمہ اور تحقیق تقسیم کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تصحیف کی تقسیم آخر ایک اور تقسیم بنایا انہوں نے تصحیف کو 2 قسم اور وہ یہ ہے حدیث مصحف تے حدیث محرف بے تصحیف 2 قسم حدیث کیڑی ایک انہوں دی تعریف کی ہے مصحف وہ حدیث ہے کہ ہو تغییر اس میں بنسبت حروف کے نقطوں کے باوجود بقائے صورت الخط کے خط باقی رہے تو نقطیاں دے وچ فرق پہ جائے ستن شیئن ستن سنے ہی مثال طور تے الٹا دے کوئی اور محرف وہ ہے کہ ہو تغییر اس میں بنسبت حروف کی ما بقائے صورت الخط صورت الخط باقی ہوئے تو حروف دی شکل بدل جائے جی میں عاصم نو واصل تے احمل نو احدب سمجھ آئیے مثالہ ہوئی نے آپ نے تعریف اس طرح کیتی ہے وہ سمجھے ہی تقسیم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اور تحقیق تقسیم کی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تصحیف کی تقسیم دوسری پس بنایا آپ نے تصحیف کو 2 قسمیں اور وہ 2 قسمیں مصحف اور مصحف وہ ہے کہ ہو تغییر اس میں بنسبت حروف کے نقطوں کے باوجود خط کی صورت کے بقا کے خط اومی ہوئے بھی نقشوں اومی ہوئے محرف اور وہ ہے کہ ہو تغییر اس میں بنسبت حروف کی شکل کے باوجود خط کی صورت کے بقا کے محدث تقسیم کی حافظ ابن حجر نے کیا ہمیں مولوی ضعفہ بس بنایا ہے اس کو 2 قسم اور وہ 2 قسم مصحف ہے اور محرف بند کرو جی ہے کہ وہ تغییر اس میں انہیں تو پنسل ٹھوکنے میں باوجود باقی رہنے خط کی صورت کے محرف اور وہ ہے کہ وہ تغییر اس میں بنسبت حروف کی شکل کے باوجود باقی رہنے خط کی صورت